تیر لگایا اور کمان میں وہ تیر لگا کر جیسے ہی اونٹنی کو مارنا چاہا کہ اونٹنی زخمی ہو کے گر جائے گی تو ہم زینب کو یا علی کو پکڑ لیں گے، ان دونوں میں سے جب کوئی ایک پکڑ جائے گا تو اللہ کے نبی اپنے داماد یا اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ لہذا اس نے اونٹنی کو نشانہ لگایا لیکن نشانہ خطا کر جاتا ہے اور وہ تیر نشانے سے چوک جاتا ہے، نشانہ اس اونٹنی کے بجائے حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے۔ میڈیا والوں پوری تقریر لکھو نہ لکھو، صرف یہی ایک واقعہ لکھ دینا، میں کہوں گا کہ میری بات پوری کر دی تم نے۔ اسلام کی شیتل چھایا دیکھو اور محمد رسول اللہ کی رحمت دیکھو۔ حضرت زینب کے پیٹ میں تیر لگا، پیٹ پھٹ گیا، پیٹ میں جو گربھ تھا، جو بچہ تھا، وہ زمین کے اوپر گر گیا۔ حضرت زینب بھی زمین کے اوپر گر گئی، چیختی انصرنی یا ارحم الراحمین، اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ آگے تھے، فوراً لوٹ کر آئے، کافر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زخمی بیٹی کو اسی حال میں اٹھایا اور پوچھا بیٹی یہ تیرا حال کس نے کیا؟ حضرت زینب اتنا اشارہ کرتی ہبار ابن اسود نے، ہبار نے۔ اللہ کے نبی ہبار کو پکڑے یا اپنی بیٹی کو زخمی حالت میں، کیا کرے؟ آپ اپنی بیٹی کو لے کر اسی حال میں مدینہ آئے، حمل ساقط ہو گیا۔ حضرت زینب اس حمل کے صدمے کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور اسی صدمے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم کی بیٹی اس دار فانی سے پوچھ کر گئی، اللہ کے نبی قبر میں اپنی بیٹی کو اتارتے مٹی دیتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اولاد کی محبت ہر باپ کے دل میں ڈالی ہے، یہ فرط محبت کے آنسو ہے، نوحہ اور ماتم کے آنسو نہیں ہے، چیخ و پکار کے نہیں ہے۔ اللہ نے ہر اولاد کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی تھی زینب جو میرے دین میں بہت ماری گئی، دین میں بہت ستائی گئی، اس کو طلاق دی گئی، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی، میری ایک اور بیٹی اور زینب کو یہ میرے راستے میں، میرے دین کے راستے میں پوری زندگی ستائی جاتی رہی، یہاں تک کہ میرے خاطر اس دین کے راستے پہ چلتے چلتے یہ شہید بھی ہو گئی۔ آج اس کی روح بھی نکل گئی۔ آپ اپنی بیٹی کو دفن کر چکے اور اسی مدینہ میں آپ رہنے لگے، 10 سال مدینہ میں رہے، پھر 10 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور مکے میں کافروں میں اعلان کرتے ہیں کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو، لیکن ایک ایک اور اپنے جرم کی معافی مانگو، ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا والوں لکھو، میرے نان مومڈن بھائیو ذرا سنو، محمد رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں آئے مجرموں جو 10 سال پہلے ہمیں ستائے تھے اس مکے میں، آؤ اپنے جرم کی معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ مکہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے تو سب کو قتل کر سکتے ہیں لیکن نہیں، عام معافی کا اعلان۔ ابو سفیان آیا، آپ نے معاف کر دیا، ہند آئی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، بڑے بڑے لوگ آئے اور آپ سب کو معاف کرتے جا رہے ہیں، لائن میں سب لگے، آپ آتے گئے، سب آتا گیا اور آپ اس کو معاف کرتے گئے۔ اسی لائن میں دھیرے دھیرے ہبار ابن اسود کا نمبر بھی آیا۔ ہبار ابن اسود سامنے کھڑا ہے، آپ نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا آئے محمد ابن عبداللہ، میں کس زبان سے بتاؤں کہ میرا نام کیا ہے اور میرا جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی لمبی مدت میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں، 10 سال مدینہ رہ کے آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم نے کیا جرم کیا ہے اور تم کون ہو؟ اس نے کہا آئے محمد میں ہبار ہوں اور میرا جرم یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کے پیٹ میں تیر مارا تھا، پیٹ کا بچہ گر گیا تھا، حمل ساقط ہو گیا اور مدینے جانے کے بعد آپ کی بیٹی اسی صدمے میں انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، اٹھ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے آئے ہبار، مجھے میری پوری زندگی میں جتنا ستایا گیا اگر وہ تکلیف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس ایک دن کی تکلیف جس دن میری بیٹی، میرے زخمی بیٹی میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا، اس ایک دن کی تکلیف جو مجھے پہنچی اگر وہ ایک تکلیف ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائے اور پھر ترازو اٹھائی جائے تو میری زندگی کی ساری تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا بھاری ہوگا جو تو نے مجھے پہنچائی۔ آئے ہبار، تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے،
آئے ہی بار دل تو نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کروں، لیکن اس چوکھٹ سے کوئی نا امید ہو کر نہیں گیا، اور میں نے سب کو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا، اس لیے وعدہ خلافی بھی کرنا مناسب نہیں۔ میری بیٹی کے قاتل اب تو جلدی میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، جب تک تو میری نظروں کے سامنے رہے گا میری بیٹی کی تڑپتی ہوئی لاش مجھے یاد آتی رہے گی۔ آئے ہی بار جا جا، اے میری بیٹی کے قاتل جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا میں نے تجھے بھی بخش دیا، جا میں نے تیرے خون کو بھی نظر انداز کر دیا، اب تو جلدی سے میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ اپنی بیٹی کا قاتل موجود ہے، حکومت کے مالک خود ہے، سپہ سالار خود ہے، خلیفہ امیر المومنین جو چاہو کہہ لو سب کچھ، چیف منسٹر خود، سردار سب کچھ آپ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں جا میں نے تجھے عمر سے فرمایا عمر